قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے قربانی کا جانور قربان کرے، غریبوں کا علاج بھی کرائے، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ اب یہ جو بقرہ عید کی قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے۔ اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کیا کریں، ارے کیا کریں بھائی بقرہ عید آ گئی، کرنی پڑے گی قربانی، سال پورا ہو گیا پیسے نکالنے ہی پڑیں گے۔ نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک بڑے خوبصورت چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، میرے بھائی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس کا بھائی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن غریب ایک بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑے اتنے سارے تیرے پاس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں نا یہ میری سب سے پہلی بقرہ عید کی قربانی تھی۔ میں نے پوچھا اعظم کدھر کا ہے، جانا کدھر ہے؟ کہتے جنت میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے نیچے اسلامی بھائیوں، جو رقم جو اللہ کی راہ میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال پہ بڑا وزندار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے کوئی یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملی کہ انشاءاللہ یہ جو قربانیاں ہیں نا یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواری بن جائے گی۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ جو قربانی کرنے والے ہیں سنو کتنا مبارک کام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ کبھی سوچا کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر، گائے پر؟ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کے لیے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 2 شرطیں ہیں حدیث میں، ایک تو خوش دلی انجوائے کے ساتھ، اللہ تیری مہربانی تو نے پھر موقع دیا، تیری راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع دیا، برڈن فیل نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کریں یار اب رمضان آ گئی تراویح پڑھنی پڑے گی، ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو یار، سال گزر گیا اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو عجیب سی بات کی، کہتے ابھی بھائی کاروباری لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندو زکوٰۃ تو خوش دلی سے دو، اس کو برڈن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ سب اپنے بچے ذبح کرو کیا حال ہوتا؟ ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی، یہ والی قربانی کون دیتا؟ ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے۔ اچھا جانور بھی قربان کرو، گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کہ سارا بانٹ دو۔ سوچو رحمت دیکھو اللہ کی، آسانیاں ہیں ہمارے لیے، مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے گوشت میں تقسیم کاری ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ اور قربانی کرے گی کیا؟
आतिश जहन्नम के सामने रोक बन जाएगी, हिजाब बन जाएगी। अल्लाह ने चाहा जहन्नम से कुर्बानी बचाएगी। एक और हदीस पाक सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए फातिमा, अपनी साहबजादी से कहा, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरेगा तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी नेमत है। चौथी हदीस, अल्लाह के हबीब फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हाँ, उसको नबी पाक ने अपने आप से दूर फरमा दिया। वो लोग जो कुर्बानी इसमें सुस्ती करते हैं, अच्छा फिर पूरे घर का एक बकरा कर लेंगे, घर में अफराद बहुत सारे, एक जानवर सबकी तरफ से, हिसाब नहीं करते कि हिस्से कितने बन रहे हैं, हिस्से पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि बात सूरतों में अगर आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं है, या आपने एक ही जानवर, मिसाल के तौर पे एक बकरे में सारे घर वालों की कुर्बानी शामिल कर दी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। आपको ये बाकायदा सीखना होगा कि किस तरह हिस्सों की तकसीम होगी। ये एक वाजिब काम है, इसके अहकाम भी तो जानिए ना। ये तो किसी एक्सपर्ट से पूछते, जरा बताओ भाई दांत कैसे देखने हैं, जानवर कौन सा लेना चाहिए, मगर इसकी कुर्बानी करते वक्त नीयत कैसे होगी, इसकी इजाजत कैसे होगी, जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये कौन मालूम करता है। तो खुदारा ये वाजिब काम प्रॉपर तरीके से शरीयत के तकाजों के मुताबिक करें, खुशदिली के साथ करें, सादत समझ कर करें। अल्लाह ने चाहा ये आपके लिए बहुत जबरदस्त नेकी हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ऐसे मौकों पर ही चीजें याद आती हैं, अरे यार हज पर बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़ा खर्चा हो जाता है, ये खर्चा बचाकर दूसरा काम करना चाहिए, रबीउल अव्वल की लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए। अपनी बच्ची की शादी पर करोड़ रुपए का फंक्शन करते हुए याद नहीं आता कि गरीब की शादी करा देनी चाहिए। तो बहरहाल जो नेकी का काम है वो जरूर करना चाहिए, और साथ साथ गरीबों की मदद भी दिल जान से करनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहाँ ये बात क्लेरिफाई हो गई कि ये पुल सिरात के लिए सवारी बनेगी। अच्छा, इसमें भी एक बात समझ लो, अब जानवर तगड़ा होगा, जानदार होगा तो सवारी भी अच्छी मिलेगी ना। तो अच्छा जानवर खर्च किया कर, अल्लाह ने दिया है तो बेहतरीन जानवर लेना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। हाँ, नीयत ये हो कि जरा पता चले मेमन सोसाइटी में हमारा जानवर कितना बड़ा आया है, साहब जी कितने पैसे वाले हैं। अगर ये नीयत है तो फिर तो सवाब भी नहीं मिलेगा। अल्लाह की रिजा के लिए बेहतरीन मंडी का जानवर लें। बल्कि मैं तो एक और मशवरा देता हूँ, अपने घर में जो भी बेहतरीन जानवर लो ना, अगर 2-3 लेते हैं, सबसे बेहतरीन जानवर नबी पाक के नाम पर कुर्बान करें। क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। देखो हमारे आका ने हमारे नाम पर जानवर कुर्बान किया था, याद है? हाँ, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने उम्मत के नाम पर कुर्बानी की। ऐ उम्मतियों, तुम्हें भी नबी पाक को याद रखना है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नबी पाक को हमारी कुर्बानी की हाजत नहीं, हमको गोश्त थोड़ी पहुंचेगा। ये मोहब्बत का इजहार है, गोश्त तो फिर भी हमारे पास ही रह जाना है। तो बहरहाल कुर्बानी करें, खुश दिली के साथ करें, अच्छी नीयतों के साथ करें। कुर्बानी का जानवर बेहतरीन लें, इसलिए कि यहाँ अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है कि बंदे को माल से मोहब्बत है या अल्लाह की रिजा से मोहब्बत है। जितना कीमती जानवर होगा ना, उतना मुश्किल से दिल से निकलेगा।